ایک پرندہ اور جگنو۔ سرے شام ایک پرندہ کسی ٹہنی پر بیٹھا سریلی آواز میں گا رہا تھا کہ اسے زمین پر ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا یہ جگنو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ٹہنی سے اڑا اور اس کی طرف لپکا تاکہ اسے ہڑپ کر جائے۔ جگنو نے پرندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے دلکش آواز رکھنے والے پرندے، تو اپنی تیز چونچ مجھ غریب اور بے کس سے دور رکھ کہ ایک مجبور اور کمزور جگنو پر یوں جھپٹنا تیری روش نہیں ہونی چاہیے۔ اے خوش آواز پرندے، جس اللہ نے تجھے چہچہانا سکھایا اور پھولوں کو خوشبو بخشی، اسی اللہ نے مجھے روشنی عطا کی ہے۔ میرا وجود روشنی کے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے کیڑے مکوڑوں کے جہاں کا طور بنایا ہے۔ دیکھ، اگر تیری چہک خوبصورت اور دل نشیں ہے تو میری چمک دمک بھی جنت نظیر ہے۔ قدرت نے میرے پروں کو روشن کیا ہے تو تجھے بھی مالک دو جہاں نے دلوں کو موہ لینے والی آواز عطا کی ہے۔ اسی مالک نے تیری چونچ کو موسیقی کا ہنر سکھایا اور مجھے باغ کی مشل بنایا۔ اے پرندے، تو اس حقیقت کو جان لے کہ رب کائنات نے مجھے اس کائنات میں چمک بخشی ہے اور تجھے خوبصورت دلربا آواز کا تحفہ بخشا، مجھے سوز عطا کیا اور تجھے نغمگی سے نوازا ہے۔ اے پرندے، اس حقیقت کو بھی مان لے کہ اس دنیا میں چمک اور گیت دشمن نہیں ہیں۔ روز ازل سے یہ اس دنیا میں ہم آہنگ رہے ہیں۔ اے میرے دوست، یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ درد اور نغمگی دونوں ہی ایسے عناصر ہیں کہ جن کی بدولت زندگی کا وجود ہے، اسی سے عروج و زوال ہے۔ اے پرندے، یہ بات جان لے کہ زندگی کی بہار کا حسن آپس کے اتحاد و اتفاق سے ہے۔ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔